الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نفرت کیوں ہے ایک طبقے کو جو اہل بیت کا نام بھی لیتا ہے لیکن نفرت بھی کرتا ہے؟ یعنی جو فضیلت حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں وہ حسن رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے تیار. حالانکہ نبی نے فرمایا دونوں جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار. نبی نے فرمایا دونوں دنیا میں میرے پھول. نبی نے فرمایا دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ دونوں سے محبت کرے. فرمایا اللہ اس سے بھی محبت کرے جو دونوں سے محبت کرتا ہے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم بھی کر لیتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز بھی ہے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز سنی کبھی نہیں نا. کیوں؟ وہ نواسہ رسول نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار نہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزند نہیں، وہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر نہیں. کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا تھا. ایک دن حسن بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، نبی نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور ایک تو ہم ہے نا سید کہتے ہیں، نبی کی آل میں سے جو لوگ ان کو ہم سید کہہ دیتے ہیں. سید کا عربی لفظ اس کا معنی ہوتا ہے سردار، سردار. نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا. کیوں؟ اللہ رب العزت میری امت کے دو عظیم الشان گروہوں کے مابین اس کی وجہ سے صلح کروا. امت میں اختلاف ہو جائے گا، اس اختلاف کو ختم کرنا اللہ رب العزت نے میرے اس بیٹے کے ذمہ لگا. اور حسن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کیا. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دو عظیم الشان صحابی، اور دونوں کے اپنا ایک حلقہ احباب تھا، ایک زاویہ فکر تھا قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، قصاص فوراً لینا ہے یا لیٹ کرنا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک سوچ رہے ہیں. ایک گروہ کہتا تھا ابھی لینا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نبی ابھی حالات موافق نہیں ہیں، ہم تھوڑا سا مؤخر کرتے ہیں. سیدہ عائشہ ہیں ایک گروہ میں، طلحہ و زبیر ہیں ایک گروہ میں جو کہتے ہیں فوراً لینا چاہیے. سیدنا معاویہ ہیں اسی گروہ میں جو کہتے ہیں جلدی لینا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں دوسرے گروہ میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لیٹ کرنا چاہیے. اس بنیاد پر اختلاف ہوا اور اس اختلاف کا اختتام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں ساری امت کی خلافت آپ کے ساتھ. یہ حسن رضی اللہ عنہ کا قصور ہے ان لوگوں کے بغاوت. اس وقت بھی ظالموں نے کہا تھا، اس وقت بھی معتبر ترین کتابیں گواہ ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اہل بیت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جو اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے، شیعان علی کہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں رسوا کر دیا. آپ نے صلح کیوں کی؟ آپ نے تو ہمارے پلے ککھ نہیں رہے. حالانکہ انہوں نے تو نبی کی بشارت پر عمل کیا. اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا اور یہ علامت تھی حسن رضی اللہ عنہ کی سرداری. ہمیشہ حکومت لے کر سرداری نہیں ملتی، کبھی خلافت دے کر بھی سرداری ملتی. اور حسن رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت نے وحی کر کے نبی کو بتایا کہ یہ بیٹا سردار ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے صلح کروائے گا اور ایک خیر کا دور شروع ہوگا، پھر امت عروج کی طرف جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے. سیدنا حسن جب تک موجود رہے مکمل اطاعت کرتے رہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پورے خلافت کے زمانے میں موجود رہے، کسی ایک فیصلے سے بھی اختلاف نہیں. کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کر دیا. لوگوں نے داستانیں تو بڑی بنائی، وہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بنائی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بھونک لیتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بنا لی. لیکن کوئی ایک بات ثابت کر کے دکھائے دلائل کے اعتبار سے قیامت تک ایسا ممکن. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے عظیم الشان مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں جن کا انتخاب نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیا نبی کی پیشگوئی کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق. تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے نفرت کی وجہ ہے. آج اسی لیے آپ کو نہ نیاز حسن کے نام پہ ملے گی، نہ آپ کو ماتم ملے گا، نہ سینہ گوبی ہوگی، نہ خاص طور پر ان کی شہادت کو منایا جائے گا. ان کو بھی ایسے ظالموں نے جو نام نہایت دعوے دار تھے محبت کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے دیا تھا. اس وقت بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے صلح کیوں کر، اور آج بھی دشمنی قائم ہے کہ صلح کیوں کر، صلح کیوں کر. لیکن ہم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کے اس انتخاب کو سر آنکھوں پر رکھیں. ہمارے نزدیک آج کا کوئی بندہ اگر انتخاب کرتا ہے اپنی پوری ذمہ داری سے ایک مسجد کا صدر بنانا ہو، اپنے علاقے کی یونین کا صدر بنانا ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے، میں نے کسی غلط بندے کو بنا دیا، اللہ نے قیامت کو پوچھ لینا ہے کہ تم نے کسی ایسے شخص کو کیوں بنا دیا جس نے خرابیاں، جو غلط ہے، جس کا کردار ٹھیک نہیں. تو حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے پوری دنیا کی پوری اسلامی سلطنت اس کی خلافت کی چابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی کہ آج کے بعد آپ مسلمانوں کی سربراہ ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ امیر المومنین ہیں. حسن رضی اللہ عنہ کا یہ انتخاب کیسا تھا؟ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کو پسند آئے گا، اہل بیت کے جھوٹے دعوے داروں کو پسند نہیں آئے گا. ہم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی ہر فضیلت کو مانتے ہیں،
اور ان کے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ہر انتخاب کو بھی ہم اپنے سر پہ، اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اپنی پلکوں پہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔